آیات مبارکہ پڑھی ہے، اسی پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ حدیث پاک پڑھی ہے، تھوڑے تھوڑے قریب تشریف لے ہیں آپ اللہ بزرگوں تو گزارش کی گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ لفظ کرہن استعمال ہوا ہے، اور کرہن کراہت بھی اسی سے ہے۔ کراہت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا ناپسند ہونا، کسی چیز کا ناپسند ہونا۔ اب جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ماں کو پہلے دن سے ہی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک کہ بچے کی ولادت نہیں ہوتی اس دن تک وہ تکلیف برداشت کرتی ہے۔ آپ کی انگلی میں درد ہو، آپ اس درد کو پسند نہیں کرتے۔ آپ کی تہڑ میں درد ہو، آپ درد کو پسند نہیں کرتے۔ آپ کے کان میں درد ہو، درد کو پسند نہیں کرتے۔ یہ نہ پسندیدگی، یہ درد، یہ جو بھی درد اور تکلیف پہنچتی ہے بندہ ناپسند کرتا ہے۔ لیکن ماں ایک ایسی واحد ہستی ہے تمام دردوں کو پسند نہیں کرتی، لیکن جب اولاد والا درد آتا ہے ماں اس درد کو بھی پسند کرتی ہے۔ بے شک بات سمجھ نہیں آئی؟ یہ درد جو ہے حملتہ امہ کرہا، اللہ کی کتاب سچی، اللہ کا فرمان سچا، اللہ کا رسول سچا، یہ دین سچا، ماننے والا سچا۔ فرمایا جب ماں کو حمل ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ یا بچی آ جاتی ہے، ماں اس تکلیف کو صرف اس بچے کی خاطر برداشت کرتی ہے کہ اللہ مجھے لال دینے والا ہے، اللہ مجھے رحمت دینے والا ہے۔ اس بیٹے کی یا اس بیٹی کی جو تکلیف مجھے آ رہی ہے میں پسند کر رہی ہوں، جب میں بڑھاپے میں پہنچوں گی یہ اولاد میری خدمت کرے گی۔ قاری صاحب والے پر شرح کی چلو یہ درد جڑے ویلے ماں برداشت کریں دی ہے، مقصد ہے ہڈیاں جواب دے وجے، جسم توٹ وجے، اکھیں دی برائی ختم تھی وجے، منہ دے درد ڈھے پوے، بل ایہا اولاد اپنے منہ نال نوالے چبا دے ماں دے منہ چھتے۔ ماں ٹرن تو عاجز ہے، اے بچہ ماں کو کندھے دے چاہ کے ہسپتال وچ یا حج عمرہ کی سعادت واسطے طواف خانہ کعبہ کروے سی، اللہ جڑے ویلے دیکھتی اے بار اپنی جنت کو اپنے مونڈے دے چاہ دے۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم، اے انسان تیری جنت اصل تیری ماں دے قدموں وچ رکھتی تھی۔ چاہے تو ان جنت کو حاصل کر یا ان جنت کو تو دور تھی ون، یہ جنت حاصل اللہ نے بڑا آسان رکھے۔ ماں اتنی مہربان ہے، تو 10 سال تکلیف پہنچا، 10 سال ماں نہ بول، 10 سال منہ بٹا کے رکھ، ایک دفعہ تو دستک رے دروازے سے پہنچ، ماں کی پتر میں 10 سال تیرے انتظار کرے۔ اے ماں ہو گئے ہستی ہے، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، جائیداد چلی وجے تکلیف ہے، دوست چھوٹ وجے تکلیف ہے، جائیداد ختم تھی وجے، نوکری چھوٹ وجے تکلیف ہے، لیکن وہ تکلیفاں اپنی ذات ہے۔ لیکن جڑی ماں حملتہ امہ کرہا، اللہ نے فرمایا ہر لمحہ تکلیف ہوندی ہے، درد ہوندی ہے، لیکن سارے درد ایک پاسے جڑے میرے بال دی ولادت تھی اور درد ایک پاسے۔ بس جڑے ویلے ماں اولاد دی خاطر درد تکلیف برداشت کریں دی ہے، ماں مہربان ہے، لطف سے کرم فرماون والی ہے، مہربان ہے، بال دے اتے شفقت محبت والا ہاتھ رکھیں دی ہے، تے تیرا تے میرا رب ماں کلو بھی 70 گنا 70 درجے زیادہ تیرے نال پیار کرے۔
کیا بندہ انہیں کول ونجے معاف نہ کرے سی ہو؟ بندہ انہی بارگاہ جھک ونجے معاف نہ کرے سی؟ بندہ انہی بارگاہ توبہ و استغفار کرے کیا برداشت نہ کرے، معاف نہ کرے سی؟ ماں جڑی ہے ماں عارضی ہے، دنیا دے آمن کا سبب بنی، لیکن زندگی تکر زندگی کا ایک موڑ ہے، صحت ہے، آزاد سلامت ہے، عقل سلامت ہے، بنائی سلامت ہے، مول دولت ہے، بال کو عطا کرے سی، صحت ہے، بال کی خدمت کرے سی، لیکن تیرے دا میرے رب ہر ویلے مہربان ہے۔ میرے دوستو، اللہ دی مہربانیاں ہوندے ہوتے ہیں جن دوتے محبوب راضی ہیں۔ اور آپ حضور دی بارگاہ میں جلتے ہیں، صحابہ کا کیا عمل ہے؟ صحابہ کی زندگیاں دیتے ہیں، آج دعاواں تو لوگ دور کرے دیں، دوستو دعاواں تو نہیں، دین تو دور کرے دیں پہ، اللہ تو دور کرے دیں پہ۔ دعا جیڑی ہے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، اے عبادت کا مقصد ہی دعا اللہ نے رکھی۔ ابو ہریرہ صحیح ہے، صحابی رسول ہیں، ایک اور صحابی ہیں کہ جنہیں صرف ماں کی خدمت کی تھی یا حضور کی تھی، زیادہ وقت حضور کی خدمت سے چلا دے ہیں، تھوڑا وقت اماں کی خدمت سے چلا دے ہیں، جے میرے اماں کا وصال ٹھیک ہے بل حضور کے قدمیں چھپایا کر دے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، کہا یارو حضور نے فرمائے کہ مسجد دے وچ ایویں داخل تھی میں، کہنے آ کے حضور نے فرمائے جنت دے وچ فلاں فلاں نعمت ہے، کہنے آ کے حضور نے فرمائے جڑا شہید تھی ویسی ان کا رتبہ اے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رومن پہ گئے، اکھی جو ہنجو آ گئے، ای واسطے نہیں رونے پہ کہ دولت کوئی نہیں، ای واسطے نہیں رونے پہ دوست احباب کوئی نہیں، ای واسطے نہیں رونے پہ میرا پختہ مکان کوئی نہیں، ای واسطے نہیں رونے پہ میرے کول اٹھ دے گھوڑے دی سواری کوئی نہیں، بلکہ ہی واسطے رونے پہ اللہ تمہیں کو دماغ اتنا عطا فرماوے ہا، حافظہ اتنا عطا فرماوے ہا کہ میں بھی تیرے محبوب کے فرمان سناواں ہا۔ حضور دی حدیث، حضور نے فرمایا کہ جائے میری 40 حدیثاں یاد کر کی قیامت علی جوہر میں انہی شفاعت کرے گا۔ حضور جے ویلے پوچھا ابو ہریرہ خیر ہے کیوں رونا بیٹھا؟ حضور جان دے سب ہیں، حضور جان دے سب ہیں، حضور کو پتہ سب ہے، حضور جان گئے ہیں ابو ہریرہ کیوں رونا پہ؟ عرض کی تھی اللہ عالم ورسولہ، اللہ کا رسول بہتر جان دے، اللہ کے رسول کو پتہ ہے یا رسول اللہ روزہ ہی واسطے بیٹھا کہ حافظہ کمزور ہے، دماغ کچھ یاد نہیں رہتا، دل ڈاٹھا کرے دے تھوڑے فرمان سنا، مسلمانوں کو تھوڑے فرمان سناوا، تھوڑے گاہی سناوا، تھوڑا ذکر خیر سناوا، تھوڑا اٹھن باہن دسا، تھوڑا کھاون پیون دسا، تھوڑا بولن دے علاوہ دسا، تھوڑا سمجھ دے جانگن دسا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بس کیا چاہ؟ کیا بات؟ ابو ہریرہ کیا چاہنے؟ اصل ہون تاکھوا یا رسول اللہ حالات خراب ہیں، پیسے ملوانے رہا، یا رسول اللہ اولاد جوان ہے، کما دینی کماون والی بنانے، اللہ ہر کہیں کو کماؤ پتر عطا فرماوے۔ لیکن ابو ہریرہ نے جڑے ویلے عرض کی تھی حضور میرا دل سے دماغ ایویں روشن تھی ونجے کہ جیڑی گال میں تواڈے کولوں سنا میرے سینے وچ محفوظ تھی ونجے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ ایک چادر بچھا، کیا فرمایا؟ چادر بچھا۔ ابو ہریرہ سے چادر بچھائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بک بھری، بک بھر دے چادر دے وچ سٹی چائی میں خالی بک ہے، وچ بظاہر کچھ نظر نہیں آنے پیا، کوئی شے کہہ نہیں، فرمایا ان کو کٹھا کر گئے، کٹھا کر دے آپ نے ابو ہریرہ دے سینے نال لایا، فرمایا سینہ روشن تھی گیا، بظاہر کچھ نہ ہے لیکن سب کچھ ہوں بک دے وچ، سارے علوم سارے خزانے علم
دے جڑے اسرار اور رموز ہن وچ پوشیدگیاں ہن ساری ابو ہریرہ دے اون بک بھرن وچ اللہ دے رسول نے سینے نال جڑے ویلے لایا سارے علم عطا فرما دی تے ولی یارو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سارے خزانے عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتیت خزائن السماوات والارض، میرا رب وہ ہے جب میں کو زمین کے بھی خزانے عطا فرمائے، آسمان کے خزانے بھی عطا فرمائے، ظاہری خزانے بھی عطا فرمائے، باطنی خزانے بھی عطا فرمائے، اصول و رموز سے سارے خزانے اللہ نے عطا فرمائے. انہیں نہیں فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہاں، علی کا دروازہ ہے. ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ گزرے ہوئے حضور نے بک بھر دے وہ چادر لپیٹ دے سینے نہ لا دی تھی. فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، محبوب اصل طور پر سارے علوم عطا فرما دیتے. قیامت تک بعد آنے والے زمانے جنتی جہنمی ہونے دے لوگوں دے چہرے پاکو عطا فرما دیتے. اے اللہ دے رسول دے جڑے غلام ہیں اللہ نے انہاں کو بھی عزیز عطا فرمائی ہے. تے میرے دوستو یہ دعا جڑی ہے جڑی حضور دے صدقے دے وسیلے نال منگی ونجے او دعا ڈائریکٹ قبول ہے. اساں بھی دعا منگو لیکن ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر پڑھتے ہیں مسجد شریف دے وچوں بل دعا نہ منگتے ہیں کہ میں بھج پوندے ہیں ننگے پیر بھج پوندے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے کئی صحابی نے شکایت کی یا رسول اللہ ابو ہریرہ دعا نہیں منگتے ایویں چل پونے. آپ نے فرمایا چلو جڑے ویلے پیشی کی نماز ویلے آسی نا بل آپ پوچھ سوندے کو اج کل دا سب پوچھتے نہیں ایویں معاملہ کر دیندے ہیں. اسلامی طریقہ یہ ہے کہ کوئی گال ملے خامی والی تو دی تصدیق کرنی چاہیے ہے. وہ اگائی میں نشر نہیں کرنی چاہیے. جی ٹی وی لگائے ٹی وی والے سچی جھوٹی خبر چلا دیں، اخبار والے سچی جھوٹی خبر چھاپ دیں، لیکن مسلمان تیرا یہ نظریہ نہ ہوئے، تیرا عقیدہ نہ ہوئے، تیرا ذہن نہ ہوئے، بلکہ تو نہ وہ خبر کی پہلے جانچ پڑتال کر. ابو ہریرہ نماز ظہر میں چاہے حضور نے پوچھا ابو ہریرہ صحابہ بھی چکے ہیں. صحابی نے آکھے ابو ہریرہ نماز فجر پڑھ دے دعا نہیں منگتا جماعت کے نال ایویں بھائی نے خیر ہے کتے ملے. عرض کی یا رسول اللہ پاک کو پتہ ہے ایک میری ماں ہے یہ بھی بڈھڑی اکھی دوی نبی نے یہ بھی کافر مسلمان بھی کہنے اگر میں تھوڑی دیر کر دیتی دروازہ کھولن وچ مشکیزہ پانی والا چاہ دے رکھن وچ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او میں کو بھی بد دعاواں کرے سی تواڈی بھی گستاخی کرے سی. چلو میں دا پتر ہاں میں دا اولاد ہاں میں دا ماں دی گالی برداشت کرے سا لیکن میرے کو اے بے ادبی دا گستاخی برداشت نہیں تھی منی کہ او تواڈی بارگاہ وچ کوئی گستاخی کرے. حضور نے فرمایا ول ابو ہریرہ عرض کی حضور بس یہ کچھ ہے دعا فرماؤ ہاں ابو ہریرہ دی ماں کو کلمہ پڑھاؤ. یہ دعاواں بڑی چیزاں ہیں لیکن دعا اوہا قبول ہے جڑی صدقے دل نال صدقے حال نال منگی ہوئے سچے دل نال منگی ہوئے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ دے دل نال جڑی دعا منگی ویسی اللہ کو اپنا ماں باپ من جا اللہ تبارک و تعالی کو من دے جڑے ویلے صدقے دل نال دعا منگسو وہ دعا قبول ہے. اور ایک بیا واقعہ سناؤ. حضرت عمر سے طواف کعبہ کرنے پہ حج کے موقع دے آپ ہمارے امیر المؤمنین بھی ہیں امیر حج بھی ہیں. طواف کعبہ ہے نبینا صحیح کھڑا ہے طواف کعبہ کرنا بھی ہوئے کھانا کعبہ کی چوٹ کو مزاج رحمت والی سائڈ کو پکڑ دے آج اللہ سیاں تیرے گھر آیا کھڑا اکھیاں عطا فرماوے. ترائے دن گزر گئے دعا قبول نہ تھی. عمر صحیح کو بھیجا فرمایا یہ نبی نے قرآن صدر نبی نہ آ گیا پوچھا نبی نہ میں ترائے دن تھی گا تے کوئی اتھا نہیں دے دا تو دعا منگنا کھڑے کہیں دعا منگنے کیڑی شاید دعا ہے آکے صحیح نبی نہ ہاں دعا منگنا اللہ اکھی عطا فرما تاکہ میں بھی تیرے گھر کو رج رج دے دیکھتا.
تاکہ میں بھی تیری مخلوقات سے عجائبات کو دیکھا، رات دن دے مزے دیکھا، لطف و اندوز تھیواں۔ حضرت عمر سے فرمایا بل آنکھیں سے اچھی نہیں مل دیا پہ، آپ نے فرمایا آئی دی رات ہی، آئی دی رات ہی، اگر سویرے تیری اکھیاں نہ ملیا تیری گردن بھی لہا دے، لہامنی نہ ہے، قتل نہ کرنا ہے، صحابی رسول ہیں، خلیفہ وقت ہیں، لیکن وہ کچھ طریقہ نہ لگتے ہیں، بل جو بندے دی ہچکی بڑی ہے، اکھی جو ہنجو ہیں، اللہ سے آگے نہ چلو اکھی نہ ہن، ہن دا عمر اتنا غصے والا ہے، اتنا جلیل القدر صحابی ہے، خلیفہ وقت ہے، ان دا ایک منٹ لاونے گردن لحاظ رکھ دے ہوئی ہے، اللہ ہن جان بھی دیندی ہے، مہربانی فرما، ساری رات روندہ رہے، رات کا پچھلا پہر کیے اللہ تبارک و تعالی نے اکھیں جی بلئی عطا فرمائی، جڑے ویلے سویر صحیح ہے نا، عمر سے فرمایا کہ وہ نبی نے کو سد ہو، آبادی گھٹ گئی، لوگ گھٹ کن جان پہچان، جڑے ویلے آ گیا فرمایا دس ہن کیویں حال ہے، عرض کی حضور ہن اکھیں جی بلئی آ گئی، فرمایا اگے تو منگا کھڑا بے پرواہ تھی دے، اگے تو منگا کھڑا ہوئے، دل کہیں پاسے ہے گال کہیں پاسے ہے، توجہ کہیں پاسے ہے، تو کہیں پاسے ہمیں، جڑے ویلے تے کو جان دے لالے پیر، تو سچے دل نال رب دے در تے جھک گئے تے رب عطا فرما دے۔ تے دوستو بل ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن دعا فرماؤ ہا اما حسین کو اللہ اسلام دی دولت عطا فرماوے گا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں منگی، کوئی لمبے چوڑے کلمات نہیں منگے، کوئی تمہید نہیں بتی، بس ایک جملہ آکے نے اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ دی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ کچھ حدیث کے الفاظ ہیں جب حضور نے فرمایا نا اے اللہ ابو ہریرہ دی اماں کو ہدایت عطا فرما، اور ابو ہریرہ سے کھڑے نہیں ایسے دعا قبول تھی کہ نہیں تھی، منجا نہ منجا اما کو پوجا نہ پوجا اے یقین نہ ہے بلکہ یقین ہے میرا نبی حق جتاوے اللہ عرش دے بیٹھے قبول فرما کی۔ ابو ہریرہ سے جھکتی نہ پاتی، پہلے عام طور چڑ جان ہوں دیوار بہت تیز بھجے گھر کی طرف، جے ویلے گھر پہنچے دروازے سے پہنچے دروازہ کھڑکے نے اما سیر پوچھتی ہے کون، آکے تمہارا بیٹا ابو ہریرہ آ گئے۔ آپ علیہ السلام کی جو دعا ہے ابو ہریرہ سے دی ماں عرض کر دیے ابو ہریرہ دروازہ بعد کھولے کلمہ پہلے پڑھا، حضرت ابو ہریرہ سے اما سین کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا دے، فرمایا غسل کرو حضور دی بارگاہ وچ چلو، باجے ویلے حضور دی بارگاہ وچ گئے، حضور نے پوچھا ابو ہریرہ بھجا کے واسطے ہمیں کیا مسئلہ ہے، عرض کی تھی حضور آج امتحان اپنے گھر ہے انہی واسطے بھجا ہمیں کہ تمہاری دعا پہلے پوچھتی ہے یا میں پہلے، تمہاری دعا پہلے پوچھتی ہے کہ میں پہلے پوچھتا، یا رسول اللہ اتھا تمہاری دعا پہلے پوچھی ہے میں کیا، اما سین نے آکے ابو ہریرہ کلمہ میں کو پہلے تو پڑھا بعد میں گھر دے وچ داخل تھی۔ تو میرے دوستو یہ ماواں جڑی ہیں زندگی دے وچ بالاں دی کتنی تگ و دو کرنی ہیں، کتنی تکلیفاں برداشت کرنی ہیں، کتنے دکھ برداشت کرنی ہیں، ہی اولاد کی خاطر ظلم و ستم برداشت کریں گے، غربت برداشت کریں گے، گھر والے دے ناروا سلوک جڑے ہونے وہ برداشت کریں گے، صرف اور صرف ہی اولاد کی خاطر۔ اے اولاد اگر نیک دے صالح ہوئے، ماں پیو دا ادب و احترام کرے سارے دکھ بھول گئے، ماں پیو کی خدمت کرے سارے دکھ بھول گئے۔ امام الانبیاء تاجدار انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ مبارک مدینہ شریف گزرے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام منن پہنا مکہ شریف مقام ابوا جڑے ہوئے پہنچے نا، صحابہ کا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے، صحابہ کو فرمایا رک جو تو صحیح نہیں 2 منٹ رک جو، صحابہ رک گئے، آپ ایک پہاڑ دے چڑھے، پہاڑ دے وائندے اتھیں ایک قبر مبارک ہے، قبر دے بہ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام روندے بھی بیٹھے
قبر دے اتنے ہی میں چمڑ گئے جی میں کوئی سینے نال لے دے آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں اے اماں جان اگر آج تسا زندہ ہو اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرز زندگی دیکھو بل میں تاری خدمت کرا تاری نوکریاں کرا تاری اگو جھکیاں تاریاں رکھا تو آپ کو پانی پلاوا اے اماں جان تسا آج زندہ ہو اپنے بیٹے محمد بن عبداللہ دی آج زندگی دیکھو جے ویلے رو رو دے اکھیں تو ہنجو آئیاں ہچکیاں بن گئیاں جے ویلے آپ واپس گئے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیدی قبر ہے اتنی دیر رہی گئے روندے رہ گئے ان کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک چھوڑی گئی ہے آپ کی والدہ ماجدہ دنیا دو پردہ فرما گئی آپ کے والد ماجد آپ کی ولادت تو پہلے دنیا دو پردہ فرما گئے صحابہ کو پتہ نہ ہے مکہ وچ آپ رہندے ہیں نان کے ہی علاقے ہن لیکن جے ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا او میرے صحابہ کہ میری اماں دی قبر ہے بی بی آمنہ دی قبر ہے تے ساتھ بھی چاہیدا ہے سارے والدین دی قبراں نال ہیں اساں کم از کم روزانہ نماز فجر پڑھ دے اماں دے ابے دی اگر قبر ہے وفات پا گئے تو اٹھائی مان دے دعا بھی کروں زیارت بھی کروں اگر زندہ ہیں تے حضور نے فرمائے کہ جڑا بندہ حج و عمرہ مقبول کرنا چاہے اور روزانہ فجر دی نماز کے بعد آوے اپنے اماں ابے کو مسکرا دے ایک نگاہ دے کے چاہ اللہ ان نگاہ دے صدقے ان کو ایک حج دے عمرے دے قبول دا ثواب عطا کر دے تے دوستو یہ وقت والدین بہت بڑی نعمت ہیں والدین کی قدر اور عظمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے بی بی حلیمہ سعدیہ دو آنگیاں پئیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزمل والی چادر بچھائی آپ کھڑے تھی گئے استقبال کرنے پر صحابہ کرام نے دیکھا کہ مئی صاحبہ کون ہے کیویں ہے جے ویلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر بچھائی کچھ دیر گفتگو تھی بلو بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ تحفے تحائف دے دے اماں حسین کو روانہ کیتا جب تکر پشت نظر آندی رہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے گئے جے میرے پشت غائب تھی گئی آ نظر اوجھل تھی گئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہیں انہاں واسطے مزمل والی چادر بچھائی ہوئے مدثر والی چادر بچھائی ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے سیدھے استقبال کیتے ہوئے حضور نے فرمایا میرے صحابہ کہ میری کھیر پلانے والی ماں حلیمہ ہے دوستو حضور نے دے کھیر پلانے والی ماں دا بھی ادب کر دے جسے سیدہ بھی ادب کر دے جسے اے بھی تاری ماں ہے اے بھی تاری ماں دا درجہ رکھیں دی ہے اے تو کو کھیر پلائے تے اساں سکیاں ماواں نال کیا تعاون کرنے ہیں سکیاں ماواں کو کتنا راحت تے سکون پہنچنے ہیں سکیاں ماواں دی کتنی خدمت کرنے ہیں تے میرے بھائیوں میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی سب اپنے والدین دا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی بھائی صاحب دی والدہ صاحب دی قابل بخشش فرمائے درجات بلند فرمائے آمین و معلیہ